بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ قال اللہ سبحانہ وتعالی ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولہ۔ عزیز دوستو، خالق کائنات بھی اللہ ہیں اور نظام کائنات کو چلانے والے بھی اللہ ہیں، یعنی کہ اس کائنات کو بنانے والے بھی اللہ ہیں اور اس کائنات کو چلانے والے بھی اللہ ہیں، اور دنیا کی کوئی ایسی شے نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہو اور وہ بننے کے بعد اپنے چلنے میں اور اپنے عمل میں خود مختار ہو گئی ہو یا اپنی مرضی کی مالک ہو گئی ہو۔ جیسے کہ سورج کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، لیکن اب ایسا نہیں ہے کہ سورج اپنے بننے کے بعد اپنے نکلنے اور ڈوبنے میں اپنی مرضی کا مالک ہو، بلکہ بننے کے بعد بھی وہ اللہ کے قدرت میں ہے نا، اور اللہ جب چاہیں گے جب نکلے گا اور جب چاہیں گے جب ڈوبے گا۔ اصل میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو پوری امت فتنے میں پڑی ہوئی ہے بیماری کی وجہ سے، ایک وہ بیماری چل پڑی کورونا، ہم یہ سمجھانا چاہتے ہیں آپ کو کہ پہلے اس کو سمجھیے کہ فتنے کے دو معنی ہیں، ایک فتنہ فساد والا فتنہ اور ایک فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو۔ اور یہ جو بیماری ہے یہ اصل میں آزمائش ہے مومنین کے لیے، کہ دیکھیں کہ یہ کیا کہتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں اس بیماری کے تعلق سے۔ حالات اتنے بد سے بدتر ہو گئے اور اچھے لوگ ایسے کفریہ کلمات کہنے لگے کہ اللہ کی پناہ۔ میں یہ سمجھا دوں آپ کو کہ بیماری یقیناً بیماری ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ بیماری جسے چاہے لگ جائے۔ جس طرح سورج نکلنے اور ڈوبنے میں اللہ کے حکم کا محتاج ہے، اسی طرح بیماری ہے، لیکن بیماری لگنے میں ایک دوسرے کو اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کو بیماری ہے تو اس کے چھونے سے اس کو لگ جائے گا بیماری۔ اور دلیل یہ دی کہ اللہ کے رسول نے منع فرمایا وبا کے علاقوں میں جانے سے۔ ارے بھائی، ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے سمجھے تو صحیح کہ اللہ کے رسول نے کیوں منع فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ وبا کے علاقوں میں نہ جاؤ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم وبا کے علاقوں میں جاؤ گے تو تمہیں وبا لگ جائے گی، تم بیماری کے علاقوں میں جاؤ گے تو تمہیں بیماری لگ جائے گی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ بلکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے مقدر میں بیماری لکھی ہو اور تم اس بیماری کے علاقے میں جاؤ اور پھر تم بیمار ہو جاؤ اور تم یوں کہنے لگ جاؤ کہ میں اگر نہ جاتا تو بچ جاتا، میرے وہاں جانے سے مجھے بیماری لگ گئی۔ یعنی اس کلمے سے بچانے کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم وبا کے علاقوں میں نہ جاؤ، ورنہ وبا کے علاقے میں جانے سے وبا نہیں لگتی۔ اس حدیث کو سمجھیے اچھی طریقے سے۔ صحابہ کے اونٹوں میں کھجلی پیدا ہو گئی تو کچھ کہنے لگے کہ بھائی اپنی اونٹوں کو ہماری اونٹوں سے الگ رکھو۔ جن کے اونٹوں میں کھجلی ہو گئی تھی تو دوسروں نے ان لوگوں سے کہا، کھجلی والے جن کے اونٹ تھے ان سے، کہ بھائی اپنے اونٹوں کو ہماری اونٹوں سے الگ رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری اونٹ سے ہمارے اونٹوں میں کھجلی آ جائے، کھجلی پڑ جائے۔ اللہ کے رسول سے ان صحابہ نے شکایت کی کہ اللہ کے رسول ایسی بات ہے۔ اللہ کے رسول نے ان کو بلایا اور کہا ایک بات بتاؤ کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ اس کے اونٹ سے میرے اونٹ میں کھجلی لگ جائے گی، یہ بتاؤ کہ اس اونٹ کو کھجلی کس سے ہوئی؟ تو کہا فلانے اونٹ سے، اور کہا اس کے اونٹ کو کس سے لگی؟ یا تو فلانے کے اونٹ سے، اور اس کے اونٹ کو کس سے لگی؟ یا تو فلانے کے اونٹ سے۔ تو ایک بات بتاؤ، جب فلاں کے اونٹ سے فلاں کو اور اس کے اونٹ سے اس کو لگی تو سب سے پہلے والے اونٹ کو کہاں سے کھجلی لگی؟ جب اس کو اس سے اور اس کو اس سے لگی تو سب سے پہلے جس کو لگی اس کو کہاں سے لگی؟ تو کہا اللہ کے حکم سے لگی۔
کہا جب سب سے پہلے کو اللہ کے حکم سے لگی تو دوسرے کو بھی اللہ کے حکم سے لگی. جب ایک اونٹ کو اللہ کے حکم سے کھجلی ہوا تو سمجھو تو دوسرے کو بھی اللہ کے حکم سے ہوا اور تیسرے کو بھی اللہ کے حکم سے ہوا. ایسا نہیں ہے کہ جو ہے پہلے والے کو اللہ کے حکم سے لگا اور دوسرے کو اس سے اور تیسرے کو اس سے. یہ تو زمانے جاہلیت کی باتیں ہیں کہ بیماری سے بیماری لگتی ہے. اللہ کی پناہ بعض ائمہ مساجد کو یہ کہتے ہوئے اپنے کانوں سے سنا کہ بھائی قرآن نہ چھوو کہ کہیں تمہارے ہاتھوں کے ذرات کی وجہ سے اس میں کورونا نہ پھیل جائے, ایک دوسرے کے ہاتھ لگنے کی وجہ سے. قرآن پر مسجدوں کے وضو خانے بند کر دیے گئے, مسجدوں میں تالے لگا دیے گئے. حکومت کی سختی نہ ہونے کے باوجود مقتدیوں کو دور دور کھڑا کرایا گیا. یہ بات ہم یہ کہتے ہیں قانون کی پاسداری کیجیے, لیکن جہاں آپ خود مختار ہیں, جہاں آپ کو اختیار ہے, وہاں ہم کیوں نہ پڑھیں گے؟ لوگ ماسک لگا کے نمازیں پڑھ رہے ہیں, حالانکہ چہرہ ڈھک کے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے, حرام کے قریب ہے. فتویٰ ہے, جا کے دیکھیں. بیماری سے بیماری نہیں لگتی. یہ تو الفاظ مشرکین کے ہیں, یہ تو اہل ایمان کے الفاظ نہیں ہیں کہ بیماری سے بیماری لگ گئی. صحابہ کے زمانے میں ایک دسترخوان لگا ہوا اور سارے صحابہ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس دسترخوان پر ایک کوڑھی بھی تھا جس کے ہاتھ سے جو ہے خون, کوڑ کی وجہ سے اس کے ہاتھ پھٹ گئے تھے, اور اس کوڑ سے زخم پھٹ کے اور اس کوڑ سے جو ہے خون ٹپک رہا تھا. اور وہ شخص دسترخوان پر بیٹھا ہوا ہے, اور صحابہ کے دل میں یہ بات تھی اسی حدیث کی وجہ سے کہ بیماری کے علاقوں میں نہ جاؤ, اسی حدیث کی وجہ سے صحابہ کے دل میں یہ بات تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی بیماری سے ہمیں لگ جائے. اور اس شخص کے بھی دل میں تھی کہ ان لوگوں کو ناگواری ہو رہی ہے, اس لیے وہ دسترخوان کے ایک کونے پر چلا گیا تھا. عبداللہ ابن عمر جو اس وقت کے سب سے بڑے عالم اور سب سے بڑے فقیہ تھے, جو اس دسترخوان پہ اٹھے اور دسترخوان کے اس کونے پر گئے جہاں پہ وہ کوڑھی بیٹھا ہوا تھا, اور اس کے بعد اپنی روٹی کو سالن میں توڑا اور اس سے کہا کہ تو اس میں ہاتھ لگا. اس کے کوڑ والے ہاتھ جس سے خون ٹپک رہے تھے, اس ہاتھ کو اس میں لگوایا اور اس کے بعد پھر اسی میں سے اپنی روٹی نکال کے کھائی. صحابہ کو یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم کو بیماری سے بیماری لگ جائے گی, تم نے مطلب غلط سمجھا ہے. بلکہ اللہ کے رسول کی جو حدیث ہے کہ بیماری کے علاقوں میں نہ جاؤ, وبا کے علاقوں میں نہ جاؤ, اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے الفاظ بدل جائیں اور تم یوں کہنے لگ جاؤ کہ اگر میں وہاں نہ جاتا تو یوں ہو جاتا. ورنہ بیماری کے علاقے میں جانے سے بیماری نہیں ہوتی. مسلمانوں کو ایک دوسرے سے ہاتھ سلام کرنے اور مصافحہ کرنے سے منع کر دیا گیا, اور منع کرنے والے کون تھے؟ یقیناً بیماری ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ بیماری لگنے میں ایک دوسرے کو اپنی مرضی کا مالک ہو. اگر مجھے بیماری ہے تو وہ ہے, اور اگر آپ کو بیماری ہے تو وہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ میری بیماری کی وجہ سے آپ کو بیماری ہو گئی اور اس کی بیماری کی وجہ سے اس کو بیماری ہو گئی.